بڑائی صاحب آپ نے انٹرویو اگر نظر سے نہیں بھی گزرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس کے نہیں میں نے سن لیا, میں نے اس کی سرخیاں بھی پڑھ لی جی. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا انٹرویو تھا. آپ کو میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے اندر کی جو لڑائی ہے اس کو کھولا ہے, اور اسد عمر صاحب کا یہ موقف مجھے تو بہت حد تک صحیح لگا کہ پارٹی کے اندر ایک جو ماڈریٹ لیڈرشپ تھی وہ نہ ان کی آواز نکلتی تھی, لیکن ہم سے بالا پرائیویٹلی وہ سارے کہتے تھے جو یہ باتیں اسد عمر نے کہی ہیں, لیکن ان کی جرت نہیں تھی. وہاں جو ایکٹیوسٹ تھے یا ملیٹنٹ تھے یا خان صاحب کے جیالے تھے, ان کی موجودگی میں یہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے. چاہے فواد چودھری ہوں, چاہے اسد عمر ہوں, چاہے پرویز خٹک ہوں, یہ سب سمجھتے تھے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے جو لڑائی ہے وہ نہیں بنتی اور ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے. یہ اسد عمر صاحب اب بولے ہیں, اس وقت بولتے, اس وقت یہ اختلاف ظاہر کرتے تو شاید اور بڑے لیڈر بن جاتے, لیکن ظاہر ہے پھر بھی اب بھی انہوں نے سچ بولا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سچ کا جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن جس کو آپ کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات, آپ کو یاد ہوگا ایک ملاقات میں ہم سبھی موجود تھے اور یہ کوشش کی جا رہی تھی سب کی طرف سے بتانے کی کہ یہ اس طرح پاور پالیٹکس ایٹ لیسٹ جو وہ نہیں ہو سکتی. جی لیکن وہ ہوئی. بالکل میں موجود تھا. آپ, محمد مالک, ہم سب جو ہے خان صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ آپ تصادم کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا, اور آپ جو ہے کوئی سی بی ایمز کریں, کوئی آپ راہیں کھولیں. یہ سب لوگوں کا ہمارا کنکلوژن تھا جتنے جرنلسٹ وہاں بیٹھے تھے, اور لیکن خان صاحب جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہے تھے. لیکن انہوں نے یہ کہا, آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے کہا جی میں پیغام پیج تھک گیا, نہیں جواب دینے میں کی کرا, یہ بھی تو کہا. نہیں, لیکن ہمیں یہ تو پتا تھا نا کہ پیغام جو ہے وہ کوئی سی بی ایم کی شکل میں نہیں تھے, صرف پیغامات ہی تھے کہ میں ایسا ہی ہوں, بس ایسے ہی مذاکرات کرو. وہ جو سی بی ایم چاہتے تھے کہ آپ اپنی پارٹی پالیسی چینج کریں, تھوڑا ٹلٹ کریں, تھوڑا جو ہے وہ ڈائلاگ کریں, یہ چیزیں وہ کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ تو کہتے تھے باقی میرے سیاسی حریف ڈاکو ہیں, چور ہیں, ان سے تو میں بیٹھوں گا ہی نہیں. تو اسد عمر صاحب نے پہلی دفعہ یہ اعتراف کیا ہے کہ نہیں, ہمیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے تھا. وہ بھی نمائندے ہیں, وہ بھی کروڑوں لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ کوئی انقلاب لے کے تو نہیں آئے تھے, یا کوئی خونی انقلاب تو نہیں آیا تھا کہ آپ نے اپنے مخالفوں کو مار دینا تھا اور سب کو جیلوں میں بند کر دینا تھا. یہ طریقہ کار ہی غلط تھا. لیکن تحریک انصاف نے جو اس کا جواب دیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسد عمر صاحب خود ان بے شمار کوششوں سے آگاہ ہیں جو ان سیاسی جماعتوں سے قومی معاملات پر بات چیت کے لیے کی گئی. اسد عمر خود یہ موقف اپنایا کرتے تھے کہ جب بھی ان جماعتوں سے بات چیت کی کوشش کی جاتی تھی, یہ این آر او کے اصول کے علاوہ کسی اور ایجنڈے پر بات نہیں کرتے تھے. لیکن اس کیس میں ایک چیز مختلف ہوئی کہ جب الیکشنز کی تاریخ پر بات چیت ہوئی, آپ جس سے بھی بات کریں, چاہے وہ مذاکراتی کمیٹی ہو یا جو لیڈرشپ ہے سیکنڈ ٹیئر تحریک انصاف کی, ان سب کا خیال تھا کہ یہ تاریخ لے لینی چاہیے الیکشنز کی. جی, میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی جو لوگ تھے ان کے اندر, پی ٹی آئی کے اندر, وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے دو چیزوں پہ وہ ان کا خان صاحب سے اختلاف تھا, لیکن وہ اختلاف کا اظہار اس لیے نہیں کرتے تھے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی عروج پہ تھی, اور خان صاحب کے ارد گرد سارے لوگ کہتے تھے کہ یہ پاپولیرٹی جو ہے یہ فوج کو بھی جھکا دے گی اور حکومت کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں. وگرنہ پرائیویٹلی آپ کو بھی یاد ہوگا, مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ چودھری فواد بھی یہ مانتے تھے اور اسد عمر بھی یہ مانتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ سیریس ڈائلاگ ہونا چاہیے اور ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے. پرویز خٹک صاحب عملی طور پہ مخالفت بھی کرتے تھے, لیکن یہ کہتے بھی تھے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ماڈریٹ گروپ تھا یہ دب گیا تھا, یہ پارٹی کے اندر دب گیا تھا. ان کی اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی. مجھے خود چودھری فواد نے بتایا کہ میں نے جو میرے فوج سے رابطے ہوتے تھے یا پہلے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ تھا, وہ اس لیے ٹوٹ گیا تھا کہ خان صاحب مجھے تانے اتنے دیتے تھے کہ جو ہے میں نے الٹیمیٹلی بالکل ہی طلب چھوڑ دیا. تو یہ سب قائل ہو گئے کہ ان کی پاپولیرٹی ہر چیز بہا کے لے جائے گی. تو یہی غلطی تھی. ہم لوگ جو تھے ہمیں یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ پاپولیرٹی 5000 لوگوں سے انقلاب نہیں آتا ملک کے اندر. 5000 لوگ آپ کور کمانڈر ہاؤس پہ لے جائیں تو اس سے انقلاب نہیں آ جائے گا. انقلاب کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ چاہیے ہوتے ہیں. وہ نہیں تھے ان کے پاس, خان صاحب کے پاس اتنے لوگ, نہ پاکستان میں کسی اور کے پاس ہیں. پیپلز پارٹی جو تھی وہ بھٹو کو پھانسی لگ گئی, لیکن وہ مار روڈ پہ مظاہرے کرتے تھے. کسی نے کور کمانڈر کے گھر کے سامنے جا کے مظاہرہ نہیں کیا یا اندر نہیں گھسے.
نون لیگ جو ہے ان کا لیڈر نائل ہو گیا، لیکن وہ بھی کھلے جلسوں میں یا گراؤنڈوں میں مظاہرے کرتے رہے. تو یہ غلطی تھی ان کی. ان کو جتنی جلدی مان لیں، جتنی جلدی اس سے برت کا اعلان کر دیں، علیحدگی کا اعلان کر دیں، اتنا بیچارے ان لوگوں کے لیے جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو جیلیں کاٹ رہے ہیں، جن کے خلاف ملٹری کورٹس جو ہے وہ ایکٹیو ہوں گی. تو یہ بالآخر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جس میں بڑی خواہشات تھیں، جس میں تبدیلی کی خواہش تھی، وہ ختم ہو جائے گی تو کیا فائدہ.